سورۃ المعارج کے اس پہلے رکوع میں چونکہ ہم نے درمیان میں ہی اس کو روک دیا تھا، یہاں تک سبق ہو گیا تھا آیت نمبر 18 تک۔ یہ پہلے رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اختتام تک جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جنتی لوگ کون ہوتے ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، کہ ہم کن صفات کی وجہ سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ مجھے بھی تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو انسان کے اندر جو کم ہمتی ہے، ایک ہوتا ہے نا ہمت کرنا، ایک ہوتا ہے ہمت کم ہونا یا بے ہمتی، کم حوصلہ انسان کے اندر، تو اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، یہ انسان کم حوصلہ ہے، اس کے اندر ہمت کم ہے، ہر انسان کے اندر نہیں۔ اب کس انسان کے اندر ہمت ہے، کون حوصلہ مند ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، ویسے تو انسان کم ہمت اور کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جزع فضع کرتا ہے، یہ انسان یہ اپنی گریبان چاک کرتا ہے، یہ وویلا کرتا ہے، یہ پھر بے صبرہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر یہ چیخ و پکار کرتا ہے بے صبرہ ہو کر، یہ انسان کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی درد پہنچتا ہے اس سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس انسان کو کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، منوعا، تو یہ اس مال کو، اس فائدہ کو روک کر بیٹھتا ہے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے دیتا۔ مثلاً اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا کہیں کسی طریقے سے کاروبار میں کوئی جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کمی آ جاتی ہے، تو یہ انسان، ہر انسان نہیں، اب کون انسان حوصلہ مند ہے، اس میں بے صبرہ نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ہر انسان نہیں۔ تو انسانوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کسی تکلیف کے پہنچنے پر جزع فضع بھی کرتے ہیں، یہ بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، کم ہمتی آ جاتی ہے ان کے اندر۔ اور اگر کوئی کاروبار میں فائدہ ملتا ہے، یا پھر گھر میں کوئی خوشی آتی ہے، یا پھر بچوں کے حوالے سے کوئی خوشی ہوتی ہے، تو پھر وہ جو مال ہے، دولت ہے، اس کو روک کر بیٹھتا ہے، اس سے کسی غریب اور مسکین کو، نادار کو نہیں فائدہ ہونے دیتا۔ الا المصلین، یہ الا جو ہے نا، یہ حرف استثناء ہے۔ اب یہ جب الا آ گیا، پیچھے ان لوگوں کا جو ہے نا تذکرہ ختم ہوا، اب کن لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے؟ جو ہمت والے لوگ ہیں، جو حوصلہ مند لوگ ہیں، جن کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین، مگر نمازی۔ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہمت نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ کم ہمتی یہ بے نمازی کے اندر ہے۔ بے نماز لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمت، حوصلہ نہیں ہوتا کسی بھی کام کے لیے۔ جب وہ اس کو کرنے لگ جاتے ہیں تو حوصلہ شکست، اور حوصلہ اس کا جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی جو ہمت ڈاؤن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمت نہیں کرتا کسی کام کے لیے، ہمت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الا المصلین، مگر جو نمازی لوگ ہوں گے وہ کم ہمت نہیں ہوں گے، وہ کم حوصلہ والے نہیں ہوتے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں کی کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ کم ہمت نہیں ہے، وہ کم حوصلہ والے نہیں ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جو لوگ اپنے مال کے اندر، اموال کے اندر محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں کہ میرے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق ہے جو اللہ نے اس مال کے اندر رکھا ہے، جو اس سے محروم ہے، اس مال سے، اس دولت سے محروم ہے۔ للسائل والمحروم، سوالی کا بھی حق سمجھتے ہیں اور بے سوالی کا بھی حق سمجھتے ہیں۔ سوالی کون ہوتے ہیں، بے سوالی کون ہوتے ہیں؟ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ سوالی وہ ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی حاجت مند ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس خود چل کر آتا ہے، سوال کرتا ہے آپ سے، سوالی ہوتا ہے، ضرورت اسے بھی ہوتی ہے۔ بے سوالی کون ہوتا ہے؟ ضرورت مند وہ بے سوالی بھی ہوتا ہے،
جو سوال کر کے اپنی جو ہے نا عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، وہ سوال نہیں کرتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ضرورت مند وہ بھی ہوتا ہے، اس سوالی کی طرح وہ بھی ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ڈھونڈ کر ان لوگوں کو تلاش کریں جو بے سوالی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں لیکن سوال نہیں کر سکتے کسی کے آگے، اپنی عزت کو دیکھتے ہیں، شرافت کو دیکھتے ہیں، خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جو بھی ہے نا گزر بسر کریں گے، صبر کریں گے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کے اندر سوالی کا بھی حق رکھتے ہیں، جو سوال کر کے آتا ہے نا اس کو بھی دے دیتے ہیں، اس کو بھی عنایت کرتے ہیں، اور جو بے سوالی ہیں، ضرورت مند ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے، حاجت اپنی پیش نہیں کرتے، اس کو بھی ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو بھی عطا کرتے ہیں، اس کو بھی عنایت کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ بے حوصلہ یا حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں؟ وہ حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں، وہ بے ہمت نہیں ہوتے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو آخرت کے بیوم الدین، یوم الدین، آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. کیا؟ کہ جو ہم یہ مال خرچ کریں گے، یہ جو ہم عبادت ادا کرتے ہیں، یہ جو حج عمرہ کرتے ہیں، اس کا صلہ ہمیں آخرت کے دن ملے گا، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو وہ کم حوصلہ بے ہمت نہیں ہوتے، ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا ان کی ہمت بلند ہوتی. فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ بھی بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں، بڑے باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے نا ان کے اندر جو ہے ایک جو ہے آواز آتی ہے کہ میرا اس کام کو، میرے اس فعل کو، میرے اس گناہ کو اللہ دیکھتا ہے، لہٰذا اللہ کا عذاب ہے، مجھے اس عذاب سے ڈرنا ہے. تو جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر غلط کاموں سے اپنے ہاتھ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء و جوارح کو روکتے ہیں، تو وہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں، وہ بے ہمت نہیں ہوتے. ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جس سے بے فکری نہیں برتی جاتی، جس سے بے فکری، یعنی بندہ بے فکر ہو جائے تو ظاہر ہے وہ پھر غلط کام کرنے لگ جاتا ہے. وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، وہ غلط کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دنیا کے سارے پردے بند کر دوں، دروازے بھی بند کر دوں گناہ کرنے کے لیے، لیکن وہ دروازہ میں کیسے بند کر سکتا ہوں جہاں سے اللہ دیکھتا ہے؟ جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے وہ تو بند کر سکتا ہوں، وہ تو میرے اختیار میں، لیکن جہاں سے اللہ دیکھتا ہے وہ کیسے بند کر سکتا ہوں؟ یہ سمجھ کر وہ گناہوں سے رک جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے کیا ہوتے ہیں؟ باہمت لوگ ہوتے ہیں، وہ بے ہمت نہیں ہوتے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو کم ہمت، کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ باہمت ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں، یہ بے ہمت نہیں ہوتے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غلط کاموں سے روکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اسے صحیح استعمال کریں گے، میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ضمانت دے دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک وہ جو 2 جبڑوں کے اندر ہے، یعنی زبان، 2 جبڑوں کے اندر زبان، اور ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے اندر ہے، فرمایا وہ شرمگاہ. ان دونوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہمیں خصوصاً ان 2 اعضاء کی اچھی طریقے سے استعمال، اللہ و رسول کے طریقے کے مطابق، زبان میں سے ہر وقت جو ہے نا جو بھی زبان میں آ جائے وہ نہیں ہم نے نکالنا ہے، تو ہم نے سوچ سمجھ کر بولنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ بتاتے جائیں نا ساتھ ساتھ، بے ہمت یا باہمت؟ باہمت، بے حوصلہ یا باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں، باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں. الا علی ازواجہم، ہاں مگر صرف اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں باندیاں، ان کے اوپر جو ہے ان سے اپنی جو ہے خواہشات کو پوری کریں، بیویوں سے، اور جو ملکیت میں آ چکی ہیں یعنی باندیاں،
یہ باندیاں آج کل نہیں ہیں، باندیاں آج کل اس کا تصور ہی نہیں ہے، ختم ہے۔ وہ پرانے دور میں ہوتے تھے باندیاں، تو ان سے جو ہے شہوت پوری کرنے کی اجازت تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں یا جو بھی ہیں وہ کرائے اور تنخواہ پہ ہیں، اور وہ کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں، تو وہ باندیوں میں یا کنیزوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ آج کل کے دور میں اپنا ذہن بالکل صاف کرنے چاہیے کہ آج کل کا دور یہ الگ ہے، اور یہ پرانے دور کی بات ہے جب کنیزیں ہوتی تھی، جب خادمائیں ہوتی تھی، جب یہ ہوتی تھی باندیاں ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا پھر باندیاں یا پھر اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کر لیں، ہاں اس کی اجازت ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، غیر ملومین، کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں البتہ اگر کوئی بندہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، بیوی سے اور اپنی باندی کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، فَإِنَّهُمْ، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ حد سے گزرے ہوئے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایک آیت اگر اس کی تشریح کی جائے میرے بھائی گھنٹوں گھنٹے لگ سکتے ہیں، ایک آیت اتنی قیمتی ہے۔ فرمایا اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں اور اپنے وعدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ بھی بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے، جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بے ہمت ہوتا ہے، وہ کم حوصلہ والا ہوتا ہے۔ جو وعدہ کر کے اس کو نبھاتا ہے، پورا کرتا ہے، جو جس کے پاس امانت ہو تو اس کی وہ حفاظت کرتا ہے، وہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں، بڑے باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ اگر کہیں گواہی دینے لگ جائے، گواہی دینے بند پڑ جائے تو صحیح صحیح گواہی دیتے ہیں، جھوٹ موٹ ملا کر گواہی دے کر کسی کی طرفداری کر کے کسی کو جناب نقصان میں نہیں ڈالتے، تو گواہی بھی وہ سیدھی سیدھی گواہی دیتے ہیں، غلط گواہی غلط بیانی نہیں کرتے، وہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پہلے بھی اسی آیت کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، فرمایا وہ جو اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے مراد بھی یہی ہے کہ پانچوں وقت کی نماز جو ہے وہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو وہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جنت، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جنتی لوگوں کا تذکرہ، جنتی کون ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، وہ یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اب آپ کو بھی چاہیے کہ اس رکوع کو خود بھی پڑھیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں جنتی۔ آسان ہو گیا، اس ایک رکوع کے اندر جنتی لوگوں کا تذکرہ آ گیا کہ ان لوگوں، ان تمام صفات سے اگر ہم متصف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا یہ جنتی لوگوں کے صفات ہیں۔ اور باہمت اور باحوصلہ لوگوں کی صفات یہی ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ گواہی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، وہ اپنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے نا وہ صفات ہیں میرے بھائیوں کہ جو جنت میں جانے والی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات کو ہمارے اندر، میرے بھی اندر اور تمام مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔